ماذا نقول، ہم کیا جواب دیں؟ صحابہ کرام کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع دیکھیے، آپ فرمائیں ہم جواب دیں گے، ہم کیا جواب دیں؟ آپ نے فرمایا تم کہو اللہ اعلی و اجل، اللہ تعالیٰ تو ہمیشہ سے بلند ہے، اللہ تعالیٰ تو ہمیشہ سے بلند ہے، بڑا ہے، عظمت والا ہے، تمہارا حبل کچھ بھی نہیں ہے، ایسے بتاؤ۔ صحابہ نے پھر بتلایا اللہ اعلی و اجل۔ اب وہ دوبارہ اس نے کہا لنا العزى ولا عزى لكم وعلى اشرف الانبیاء والمرسلین وبعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ واجب الاحترام سامعین کرام، انتہائی اختصار کے ساتھ غزوہ احد سے متعلقہ چند باتیں عرض کروں گا۔ اس کا مکمل بیان تھوڑا تفصیل طلب ہے، تو ہم وہ باتیں جو ہمارے ہاں عام غزوہ احد سے متعلق تقریباً سیرت ہر مسلمان نے کچھ نہ کچھ پڑھی ہوتی ہے، معلوم ہے، ان کا اختصار کے ساتھ تذکرہ کر کے تو اصل موضوع کی طرف آئیں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ غزوہ احد، اس لفظ کو غزوہ آپ کو معلوم ہے اس جنگ کو کہا جاتا ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بنفس نفیس میدان میں تشریف لے گئے اور آپ شامل تھے۔ اور احد سعودی عرب میں حجاز کے علاقے میں مدینہ کے شمال کی طرف ایک پہاڑ ہے جو کافی بڑا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد پہاڑ کی کافی مثالیں بھی دی ہیں اپنی احادیث میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذا جبل، احد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ یہ پہاڑ ہے احد، یحبنا ونحبہ، یہ ہم سے محبت رکھتا ہے اور ہم احد پہاڑ سے محبت رکھتے ہیں۔ اسی طرح بہت ساری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض نیکیوں کے اجر کی مثالیں بھی احد پہاڑ کے ساتھ دیں۔ اس پہاڑ کے دامن میں ایک معرکہ ہوا کفار کے ساتھ، اور عمومی جو غزوات لسٹ کیے جاتے ہیں ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں یہ دوسرا بڑا غزوہ تھا، گو کہ اس دوران چھوٹی موٹی اور کچھ لڑائیاں بھی ہوئیں۔ پہلا معرکہ بدر کا تھا اور وہ 2 ہجری میں پیش آیا، اور 3 ہجری میں ٹھیک 1 سال بعد، بدر کا معرکہ رمضان میں تھا 2 ہجری، اور 3 ہجری کے شوال میں احد کا غزوہ یہ پیش آیا۔ میں اختصار کے ساتھ اس کا خاکہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر ہم 1-2 باتیں عرض کریں گے۔ اصل میں بدر کے اندر کفار کو، مشرکین مکہ کو ایک بہت ہی بڑی شکست ہوئی، ان کو بہت ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا، اور 70 کفار کافر جو ہے وہ قیدی بنا لیے گئے، 70 کو قتل کر دیا گیا، اور یہ ان کی تاریخ میں اور ان کے ہاں ایک بہت بڑی شکست تھی جس سے انہیں دوچار ہونا پڑا۔ تو ایک پورا سال وہ انتقام کی آگ میں جلتے رہے اور اپنی طرف سے کوششیں کرتے رہے کہ ہم کیسے اس کا بدلہ لیں، انتقامی بدلہ۔ تو سال بعد وہ 3000 کا ایک بڑا لشکر تیار کر کے مدینہ کی طرف چل پڑے، اور مدینہ کے قریب احد پہاڑ کے قریب آ کے وہ خیمہ زن ہو گئے کہ ہم بدلہ لیں گے، لڑائی کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے مشورہ فرمایا کہ اب کیا کیا جائے، مشاورت آپ کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ چاہت تھی کہ ہم مدینہ میں محصور ہو جاتے ہیں، محاصرہ کر لیتے، اور وہ لوگ اگر آئے تو ہم ان کا مقابلہ کریں گے، نہیں تو وہ واپس چلے جائیں گے، یعنی مدینہ کے اندر رہ کر ہی ہمیں اس کا جواب دینا چاہیے۔ لیکن وہ صحابہ جو بدر میں شرکت کر چکے تھے اور جہاد کا جو مزہ تھا وہ چکھ چکے تھے اور جہاد کی لذت کو حاصل کر چکے تھے وہ بھی، اور وہ صحابہ جو بدر کے قصے سنتے تھے بدر میں شامل نہیں ہو سکے تھے،
وہ ایسا جذبہ تھا کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی اصرار کیا کہ ہمیں مدینہ سے باہر جا کے میدان میں لڑائی کرنی چاہیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فیصلہ فرمایا کہ ٹھیک ہے مدینہ سے باہر نکلتے ہیں. تو یہ مدینہ سے 4 کلومیٹر دور اور پہاڑ ہے. یہ لشکر اسلامی جو ہے وہ تقریباً 1000 افراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر نکلے. رستے میں آدھے رستے پہ پہنچے تو عبداللہ بن ابی نے اپنا منافقانہ کردار ادا کیا اور 300 بندے لے کر علیحدہ ہو گیا. اور اس سے کچھ مسلمانوں کے جذبات کے اندر بھی تھوڑا سا وہ ہمت ہار دینے کا ایسا جذبہ ہوا کہ ہو سکتا ہے یعنی یہ ہمارے لوگ ابھی سے علیحدہ ہو رہے ہیں تو کہیں کوئی مشکل نہ پیش آ جائے. لیکن صحابہ کے جذبے، عمومی صحابہ کے جذبے جوان تھے اور احد پہاڑ کے دامن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لشکر کو ترتیب دیا. پشت پہ احد پہاڑ تھا اور جن لوگوں نے وہاں کا سفر کیا ہے وہ تو اس نقشے کو جانتے ہیں. یہ احد پہاڑ ہے اور احد پہاڑ کے دامن میں اس طرف کر کے یہ پشت کے آگے اسلامی لشکر ہے اور ادھر ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے. آج کل وہاں پہ جو مسجد بنی ہوئی ہے نا اس مسجد کے ساتھ، تو مسجد کے اس طرف وہاں پہ وہ اب شہداء کا قبرستان ہے، شہداء احد کا. یہ ایک بہت بڑی حکمت عملی تھی کہ پشت سے وہ حملہ نہیں کر سکیں گے، پہاڑ بہت بڑا ہے، پہاڑ سے کو چڑھ کے کراس کر کے آنا مشکل ہے. اور یہ جو پہاڑی درہ تھا اس کے پیچھے سے خطرہ تھا کہ وہ کہیں نہ آ جائیں. تو آپ نے پہاڑی درے کے اوپر 50 تیر انداز سیدنا عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی کمانڈ میں کھڑے کر دیے کہ بھئی تم نے یہاں پہ کھڑے رہنا ہے. اور انہیں بڑے سخت احکامات بھی دیے، آگے تھوڑا سا ان کا میں تذکرہ تفصیل سے بھی کروں گا کہ ہم یہاں پہ جنگ کر رہے ہیں، ہم ہارے یا جیتے تم نے ادھر رہنا ہے. بہرحال معرکہ شروع ہوا اور بہت ہی شروع میں صحابہ بڑے جذبات کے ساتھ اور حملہ آور ہوئے اور کفار آخرکار پسپا ہو کر بھاگے. جب ان کو بھاگتے ہوئے دیکھا تو تیر اندازوں نے یہ سمجھا کہ ہمارا مقصد پورا ہو چکا ہے، تو سوائے سیدنا عبداللہ بن جبیر اور کچھ ساتھیوں کے باقی سارے نیچے آ گئے. سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نبی تک انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، تو وہ جا رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ درہ خالی ہے، تو وہ دوسری طرف سے لمبا چکر کاٹ کے پیچھے سے حملہ آور ہو گئے. تو بالکل نقشہ چینج ہو گیا. اب ادھر سے پیچھے سے بھی کفار جو ہے وہ چڑھائی کر کے آگے ہیں، وہ آگے سے جو جا رہے تھے وہ بھی واپس پلٹ پڑے ہیں. تو ایک دفعہ صحابہ میں سے بہت سے کچھ صحابہ یعنی ایسا ہوا کہ وہ کچھ حوصلے پسپا سے ہوئے. کچھ صحابہ نے اپنی جنگی حکمت عملی کے تحت جو ہے وہ صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علیحدہ ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کے ساتھ اکیلے وہاں پہ ڈٹ گئے. لیکن یہاں پہ ایک شجاعت و بہادری کا بڑا نمونہ جو لیڈروں میں بہت کم ملتا ہے کہ صحابہ کو جمع کرنے کے لیے صحابہ میں یہ افواہ بھی پھیل گئی کہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو شہید کر دیے. انہوں نے کہا اب ہماری زندگی، ہمیں زندہ رہنے کا کیا. تو عجیب سی ایک صورتحال تھی. وہاں پر آپ نے چند صحابہ کے اندر کفار قریب ہیں، اپنے صحابہ دور ہیں، تو آپ نے اونچی آواز ان میں کہا کہ میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر موجود ہوں، میں زندہ ہوں. اور آپ نے یعنی ان الفاظ کے اندر اپنا موجودگی کا ثبوت دیا اور بڑی جرأت اور یہ شجاعت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. کفار نے بھی حملہ کیا لیکن صحابہ کے کانوں میں جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پڑی تو واپس پلٹے اور پھر کفار جو ہے وہ پسپا ہو کر چلے گئے. اب بظاہر اس غزوے میں بظاہر کچھ شکست کے آثار لگتے ہیں کہ بہت سارے صحابہ تقریباً 70 صحابہ شہید ہو گئے اور وہ ایک جو بالکل بنی بنائی فتح تھی اس کا جو روب تھا وہ کم پڑ گیا. یہ ایک منظرنامہ تھا غزوہ احد کا. آپ اس کی تفصیل اگر تفاسیر میں دیکھنا چاہیں تو اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں 121 نمبر آیت سے لے کر 129 اور پھر آگے 152-53 ان آیات میں کافی تفصیل سے بیان کیا ہے. اسی طرح ایک کتاب ہے سعودی عرب سے 10 جلدوں میں چھپی ہے، یہ عرب سے، من معارک الاسلام الفاصلہ، محمد بن احمد باشمیل ان کا اردو ترجمہ بھی ہوا ہے غزوات النبی کے نام سے، یہ نفیس اکیڈمی سے چھپی ہے. اور اسی طرح غزوہ احد سے متعلق ایک چھوٹا کتابچہ شیخ عبد المالک مجاہد صاحب کا بھی ہے، دارالسلام والے جو ایفیٹ میں ان کا مرکز ہے، تو وہاں سے بھی آپ کو مل سکتا ہے، آپ کافی تفصیل اس سے پڑھ سکتے ہیں. اسی طرح ایک بدر سے تبوک تک مکتبہ قدوسیہ سے کتاب چھپی ہے، اس میں بھی غزوات کا تذکرہ ہے. آتے ہیں ہم اسباق کی طرف کہ ہم یہ جو غزوہ احد ہے اس سے ہمیں کیا کیا سبق حاصل ہوتے ہیں. ایک تو
بنیادی چند باتیں ہوتی ہیں نا، کوئی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غزوہ یا صحابہ کا معرکہ ہے تو سب سے پہلے تو ہمارے لیے جہاد کا جذبہ بیدار ہونا چاہیے. ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اسلام کی جو چوٹی ہے وہ جہاد ہے، اور اعلاء کلمت اللہ کے لیے جہاد کے راستے کو اختیار کرنا بڑا ضروری ہے. اور جہاد کی کوئی صورت بن جاتی ہے تو پھر ہمیں پیچھے نہیں ہٹنا. ایک تو اپنے اندر ایک جرأت پیدا کرنی چاہیے، بہادری، جرأت، کفار کے سامنے کھڑا ہونا. کچھ خاص نوعیت کی چیزیں ہیں جو ہمیں غزوہ احد سے حاصل ہوتی ہیں. بہت ساری ہیں، میں 3 کا تذکرہ بڑے اختصار کے ساتھ کروں گا. سب سے پہلی چیز، ایک واقعہ ہوا غزوہ احد کے دوران جس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ مسلمانوں کے لیے توحید بڑی اہم چیز ہے اور توحید پہ خاموشی نہیں اختیار کی جا سکتی. آپ کا ماشاءاللہ یہ منبر توحید کے بیان کے لیے بڑا معروف ہے پورے پاکستان میں. توحید پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے، کوئی خاموشی نہیں اختیار کی جا سکتی. آپ شخصیات پہ خاموش ہو سکتے ہیں، آپ اور کوئی مصلحت، کسی جگہ پہ کوئی مصلحت اختیار کر سکتے ہیں، توحید پہ نہ کوئی کمپرومائز ہے نہ کوئی مصلحت ہے. ایک واقعہ یہ ہوا کہ جب یہ کفار نے پلٹ کر حملہ کیا نا اور دوبارہ پھر صحابہ نے ان کو پیچھے دھکیلا اور وہ واپس چلے، تو ابو سفیان، سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس وقت وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو وہ ایک پہاڑی پر چڑھے اور اونچی جگہ پہ چڑھ کے انہوں نے مسلمانوں کی طرف منہ کیا جہاں پہ مسلمانوں کا لشکر تھا. تو انہوں نے پوچھا، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور صحیح بخاری میں امام بخاری رحمہ اللہ نے باقاعدہ کتاب المغازی میں باب غزوۃ احد، پورا ایک باب ہے غزوہ احد میں، اور صحیح مسلم میں بھی ہے کتاب الجہاد کے اندر. ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت اس پہاڑی پر چڑھے، انہوں نے کہا کہ افی القوم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور بتاؤ تمہارے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کو، لا تجیبوہ، اسے جواب نہیں دینا. پھر انہوں نے پوچھا، افی القوم ابو بکر ابن ابی قحافہ، کیا قحافہ کے ابو قحافہ کے بیٹے یعنی سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ موجود ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تجیبوہ، جواب نہیں دینا. پھر وہ کہنے لگے، افی القوم ابن الخطاب، بتاؤ کیا تمہارے اندر عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی فرمایا، لا تجیبوہ، جواب نہیں دینا. اب ابو سفیان کہنے لگے، اگر یہ لوگ زندہ ہوتے تو کوئی جواب آتا. آج ہماری فتح ہو گئی ہے، ہم نے ان کے بڑے بڑے پلر گرا دیے ہیں، بڑے بڑے ستون اسلام کے گر چکے ہیں. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ بات سنی پھر ان سے رہا نہیں گیا. انہوں نے کہا، کہتے ہیں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کذبت یا عدو اللہ ابقى اللہ علیک ما یخزیک، اے اللہ کے دشمن تو جھوٹ بول رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے ابھی باقی رکھے ہیں لوگ جو تجھے نقصان دیں گے، رسوا کریں گے. ابو سفیان انہوں نے کہا، اعلو حبل، اب یہاں پہ دیکھیے گا، کہتا ہے آج ہمارا حبل بلند ہو گیا، اس کا اقبال بلند ہو گیا. دیکھو ہمارے حبل نے ہماری مدد کر دی، حبل بلند ہو گیا، اونچا ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر یہ نہیں فرمایا لا تجیبوہ، اب بھی اسے جواب نہیں دینا. آپ نے فرمایا اجیبوہ. مسئلہ توحید کا آ گیا ہے، وہ اللہ کے مقابلے میں، رب کے مقابلے میں اپنے حبل کی بات کر رہا ہے، اب اس کو جواب دو. اب خاموش نہیں رہنا، بات توحید کی آ گئی ہے، توحید پر خاموش نہیں رہا جا سکتا. صحابہ نے کہا، اللہ کے رسول ہم کیا جواب دیں؟ ماذا نقول، ہم کیا جواب دیں؟ صحابہ کرام کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع دیکھیے، آپ فرمائیں ہم جواب دیں گے، ہم کیا جواب دیں؟ آپ نے فرمایا تم کہو اللہ اعلی و اجل، اللہ تعالیٰ تو ہمیشہ سے بلند ہے، اللہ تعالیٰ تو ہمیشہ سے بلند ہے، بڑا ہے، عظمت والا ہے، تمہارا حبل کچھ بھی نہیں ہے، ایسے بتاؤ. صحابہ نے پھر بتلایا اللہ اعلی و اجل. اب وہ دوبارہ اس نے کہا لنا العزى ولا عزى لكم،
ہمارا تو عزا ہے، تمہارا عزا ہی کوئی نہیں ہے۔ آج بھی اہل توحید کو لوگ کیا تانے مارتے ہیں؟ ہم ایک رب کے ماننے والے ہیں، ایک رب کی بات کرتے ہیں، توحید کی بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے تو فلاں بھی ہیں، فلاں بھی ہیں، فلاں بھی ہیں، ان کا تو ہے ہی کوئی نہیں۔ اس وقت بھی انہوں نے کہا، وہ کہتے ہیں ہمارا تو عزا ہے، تمہارا عزا ہی کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا عجیبوہ، اس کو جواب دو۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول بتلائیے ہم کیا جواب دیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے کہو اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ تعالی ہمارا مولا ہے، تمہارا مولا کوئی نہیں ہے۔ تم جن کو لیے پھرتے ہو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، اللہ تعالی ہمارا مولا ہے، تمہارا مولا کوئی بھی نہیں ہے۔ اب اس نے کہا، ایک روایت مسند احمد کی ہے، اس میں الفاظ یہ بھی ہیں، کہتے ہیں آج بدر کا بدلہ ہو گیا، برابر ہو گیا سارے معاملے، آج بدر کے ساتھ ہم نے برابری کا انتقام لے لیا، تمہارے بھی 70 مارے گئے، ہمارے اگر 70 مارے گئے تھے تو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ اسے بتلاؤ، قتلانا فی الجنہ وقتلاکم فی النار، ہمارے جو شہید ہوئے ہیں وہ جنت میں ہیں، تمہارے شہید، تمہارے مقتول جو ہے وہ جہنم میں ہے، برابری تو کوئی نہیں ہے۔ مسلمان تو سر کٹا کے بھی میدان جہاد میں کامیاب رہتا ہے نا، آخرت کی کامیابی ہے۔ یہاں سے ایک سبق ہمیں کیا حاصل ہوا کہ توحید پر کوئی خاموشی اختیار نہیں کی جا سکتی، توحید پر کوئی کمپرومائز نہیں ہوتا کسی بھی قسم کا۔ دوسرا ایک بہت بڑا سبق اور بنیادی نقطہ جو غزوہ احد کا ہے، اس پورے واقعے کا، وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اطاعت ہے نا، ساری کامیابیاں اسی کے ساتھ وابستہ ہیں۔ اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی حکم سے روگردانی کریں گے، ہٹیں گے، پھرنے کی کوشش کریں گے، پھر آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمانڈ میں 50 تیر انداز مقرر کیے اور کیا فرمایا؟ لا تبرحوا مکانکم، تم نے اپنی جگہ سے ہلنا نہیں ہے، تم دیکھو کہ ہم نے ان پر غلبہ پا لیا پھر بھی نہیں آنا، تم دیکھو کہ انہوں نے ہم پر غلبہ پا لیا پھر بھی ہماری طرف تم نے نہیں آنا۔ ایک روایت کے الفاظ ہیں صحیح بخاری میں ہی، ان رأیتمونا تخطفنا الطیر فلا تبرحوا مکانکم، اگر تم دیکھو کہ پرندے ہمارے سروں کو اچک رہے ہیں، ہمیں چونچوں سے اچک اچک کے کھائے جا رہے ہیں، تب بھی تم نے اپنی جگہ سے نہیں ہلنا۔ یہ ایک بہت بڑی جنگی حکمت عملی کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا تھا، اور اس کا نتیجہ بھی بعد میں نکلا۔ اب سیدنا عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں نے جب دیکھا کہ فتح ہو گئی ہے، اور فتح بھی اس انداز میں تھی، بات ان کی بھی ایک حد تک بڑی معقول تھی، فتح اس انداز میں تھی، صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا مشرکین کی عورتیں بھی اپنے کپڑوں کو اوپر کھینچ کے بھاگ رہی تھی، یہاں تک کہ ان کے پاؤں اور ان کی پازیبیں بھی نظر آ رہی تھی۔ اس سے یہ بھی دیکھ لیں کہ مشرکین کی عورتیں بھی لباس ایسا پہنتی تھی عام حالات میں کہ ان کے پاؤں بھی نظر نہیں آتے تھے۔ جب وہ بھاگی تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا انہوں نے اپنا کپڑا اوپر کھینچا اور ان کے پاؤں اور پازیبیں نظر آ رہی تھی۔ جب یہ صورتحال دیکھی تو انہوں نے کہا غنیمہ غنیمہ، اب تو دیکھو وہ بھاگ رہے ہیں، ہمیں بھی ان کی مدد کرنی چاہیے مال غنیمت کو سمیٹنے میں۔ سیدنا عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں یاد دلایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا کہ یہاں سے ہلنا نہیں ہے۔ اب دیکھیے یہاں پر دو باتیں میں موجودہ دور کے لحاظ سے کہنا چاہوں گا۔ ہمارے یہاں نا ایک ٹرینڈ نکل گیا ہے، ویسے نصوص کے جو نصوص ہوتی ہیں نا، قرآن کی آیات یا احادیث، ان کے شرعی مقاصد ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ باقاعدہ ایک باب ہے، چیپٹر ہے، آپ اگر علوم دینیہ پڑھیں نا، مقاصد شرعیہ۔ لیکن ہمارے ہاں یہ مسئلہ ہو گیا ہے کہ بسا اوقات ہمارا ذہن مائل ہوتا ہے ایک بات کی طرف، ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ بات یا اس طرف ہماری کچھ مفادات وابستہ ہوتے ہیں، تو ہم شریعت کے مقاصد نصوص میں سے ایسے نکالنا شروع کر دیتے ہیں جو سلف صالحین نے نہیں نکالے ہوتے۔ مقاصد شریعت کے نام پر شریعت کا حلیہ بگاڑنا درست نہیں ہے، یا شریعت کے ان الفاظ جو نصوص ہیں، رسول اللہ کے الفاظ ہیں یا قرآن کی آیات ہیں، تو ان کے معانی کو اپنے مفادات کو سامنے رکھتے مقاصد کی آڑ میں دوسری طرف پھیرنا، یہ تحریف ہو سکتی ہے، یہ اصل اجتہاد نہیں ہے، یہ مسائل کا استدلال اور استنباط نہیں ہے، اور یہ طریق بھی درست نہیں ہے۔ اب یہاں پر وہ صحابہ میں بنیادی ڈیبیٹ کیا ہوئی؟
سیدنا عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ یہاں سے ہلنا نہیں ہے، پوری یاد دلائے۔ دوسرے صحابہ کہنے لگے کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ تو یہی ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد کیا تھا؟ ہمیں مقاصد کو دیکھنا چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد تو یہ تھا نا کہ ہم کفار سے جیت جائیں، تو دیکھو جیت تو گئے، وہ بھاگ رہے ہیں، اب وہ بھاگ رہے ہیں تو کون پیچھے آئے گا؟ لہٰذا مقصد پورا ہو گیا، اب ہمیں چلا جانا چاہیے۔ اب دیکھیں یہ وہاں پر بھی مسئلہ مقاصد کا چھڑا، انہوں نے مقاصد کو دیکھتے ہوئے ظاہری الفاظ کو چھوڑا۔ جب الفاظ کو چھوڑا تو آپ دیکھیں کہ وہ بنی بنائی جو فتح تھی وہ کس طرح ہزیمت کے نتیجے میں تبدیل ہو گئی۔ تو یہ یاد رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فرامین ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریق ہے، اس سے آپ ہٹیں گے تو ہزیمت کا آپ کو سامنا کرنا پڑے گا۔ جیسا کہ یہ جنگ احد میں یہ معاملہ ہو گیا، یہ ایک بہت بڑا سبق ہے نا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ چیزیں بیان بھی فرمائی۔ آپ دیکھیں امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ حدیث 50 تیر اندازوں والی بیان کی، اور یہ پورا قصہ، اس پر باب کیا قائم کیا؟ باب ما یکرہ من التنازع والاختلاف فی الحرب وعقوبۃ من عصى امامہ، کہ اس بات کی کراہت کا بیان کہ جنگ کے معاملات میں آپس میں تنازع اور اختلاف نہیں کرنا۔ جو امیر لشکر نے آپ کو بات کہہ دی، اس بات پہ قائم رہنا ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ اگر آپ اپنے امیر کی نافرمانی کریں گے تو جنگ میں آپ کو ہزیمت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ یہ دوسرا سبق ہو گیا۔ تیسری چیز، اور یہ بھی ہمارے موجودہ حالات کے ساتھ تعلق کھاتی ہے، وہ یہ ہے کہ آج بھی ہم بہت سارے سوالات ذہن میں آتے ہیں نصرت الہی کو پانے کے، اللہ تعالیٰ کی مدد کیسے آئے گی، کب آئے گی، کیا ہوگا، ملکی حالات دیکھیں، اوورال دنیا کو دیکھ لیں، غزہ کو دیکھ لیں، یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں نا، بہت زیادہ تفصیل بیان کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے۔ سب سے بڑا فیکٹر اس میں یہ ہے کہ نصرت الہی، اللہ تعالیٰ کی مدد، اس کا حصول یاد رکھیے۔ نصرت الہی جو اللہ تعالیٰ کی مدد ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے شرائط مقرر کی ہوئی ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ اپنی مدد کی شرائط یا کسی بھی امر میں کسی چیز کو مشروط فرما دیتے ہیں شرط کے ساتھ، تو پھر ان شرائط کو پورا کریں گے تو وہ مقاصد حل ہوں گے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر شرائط عائد کی ہیں ان کی پابندیاں نہ کریں اور مقاصد سارے ہمیں حاصل ہو جائیں، مدد ہمیں بدر والی مل جائے، مدد ہمیں صحابہ والی مل جائے، اور طرز عمل ہمارا صحابہ والا نہیں ہے۔ دو شرائط یہاں پر، دو شرطیں بڑی واضح تھیں۔ سب سے پہلی اور یہ آج بھی ہے، سب سے پہلا یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی، اور اللہ تعالیٰ جب اپنی مدد بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسباب کا محتاج نہیں ہوتا۔ آپ کبھی بھی اپنی تعداد اور اسباب کو دیکھ کر یہ فیصلہ نہیں کریں گے کہ اب یہ ایسا معاملہ ہے، یہ ایسا معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ پر کو جو حکم ملا ہے آپ اس پہ عمل پیرا ہو جائیے۔ یہ اسباب بنانا اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اسباب کا محتاج ہوتا تو موسیٰ علیہ السلام کا لشکر جو ہے وہ دریا کبھی بھی پار نہ کر سکتا، فرعون والے پیچھے سے آ کے پکڑ لیتے۔ اگر اللہ تعالیٰ اسباب کا محتاج ہوتا تو آگ ابراہیم علیہ السلام کو جلا دیتی، چھری گلا کاٹ دیتی اسماعیل علیہ السلام کا، یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ختم ہو چکے ہوتے۔ اللہ تعالیٰ اسباب کا محتاج نہیں ہے۔ یہاں پر بھی کیا معاملہ تھا؟ صحابہ نے بدر کی فتح کو دیکھا ہوا تھا، 313 نے 1000 کے لشکر کو، یہاں پہ 700 نے، 1000 نکلے تھے، 700 3000، لیکن شروع میں آپ دیکھیں کہ کس طرح بہادری کے ساتھ لڑے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد، اللہ تعالیٰ نے مدد کی ہوئی بھی تھی۔ شروع میں کیا ہوا کہ جب 300 لوگ علیحدہ ہوئے منافقین کے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا واللہ ولیہما وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ جب تم میں سے دو گروہ ہو، جب ایک گروہ منافقین کا علیحدہ ہوا تو پیچھے صحابہ میں سے دو گروہ ہوں، انہوں نے ہمت ہارنی شروع کر دی، ان کے دل میں ہمت ہارنا شروع ہو گئے۔ وہ تمہیں یہ پتہ نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرنے والا ہے؟ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، جب تم 313 تھے اللہ تعالیٰ نے اس وقت بھی تو تمہاری مدد کی تھی۔ تمہارے ذہن دماغوں میں، تمہارے دلوں میں یہ ہمت ہارنے والی بات کیوں آ جاتی ہے؟ آج تم کہتے ہو پاکستان کے حالات ہم لوگ نہیں ٹھیک کر سکتے، پاکستان کے حالات ایسے اور ایسے، یہ ایسے بگڑ گئے، یہ اب ٹھیک نہیں ہوتے، لہٰذا کیا کرو، باطل نظاموں کا حصہ ہی بن جاؤ، انہی کے ساتھ ہی چل پڑو۔
آپ لوگ اپنی بنیادوں پہ کیوں نہیں کھڑے ہوتے؟ اپنے پاؤں پہ کیوں نہیں کھڑے ہوتے؟ جو ڈیوٹی آپ کی ہے وہ پوری کیوں نہیں کرتے؟ آپ اپنی نصیحت اور دعوت کا کام کیوں نہیں کرتے؟ آپ کی دعوت، آپ کے ذمے جو کام ہے کہ نفاذ اسلام کے لیے یا اعلاء کلمت اللہ کے لیے جو شرعی کام ہے، یہ یاد رکھیں۔ ہمارے ہاں بہت سارا اسٹیجوں پر اور وہ چیزیں، یہ ریلیوں میں اور یہ جو آپ کو اسلام کے طریقے بتلائے جاتے ہیں، ان میں بھی بڑے مسائل ہیں۔ اب اس کے لیے علیحدہ نشستیں درکار ہیں، لیکن یاد رکھیں آپ کے ذمے جو شریعت نے کام لگایا ہے، اگر آپ وہ کریں گے تو پھر آپ کو ان چیزوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ مدد اللہ تعالیٰ نے کرنی ہے، اللہ تعالیٰ اسباب کا محتاج نہیں ہے کہ یہ اتنی بڑی ڈیموکریسی اور یہ جمہوریت یہ نہیں ختم ہو سکتی اور یہ سودی نظام یہ نہیں ختم، ہم چند لوگ کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ اگر آپ ختم نہ بھی کر سکے، آپ نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی، لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے، اللہ تعالیٰ اسباب کا محتاج نہیں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیات میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا پہلے أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ، کیا تمہیں کافی نہیں ہے کہ 3000 لوگ فرشتے تمہاری مدد کے لیے ہیں؟ پھر اگلی آیت میں 5000 کا بھی وعدہ کیا، لیکن تھا کیا؟ فَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا چاہیے، مومنوں کو مدد اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے۔ اور دوسری چیز نصرت الہی کے لیے یہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے نا، اور اللہ کے دین کا کام کرنا ہے، پھر دنیا کو دماغ سے نکالنا پڑے گا۔ جس وقت دنیا آپ کے دماغ میں داخل ہوگی نا، پھر آپ اپنے مقاصد میں کمزور ہو جائیں گے، پھر آپ اپنے مقاصد میں بھٹک جائیں گے۔ صحابہ کرام جو 50 تیر انداز تھے، ان کو اس درے سے، اس پہاڑی سے اتارنے والی چیز کون سی تھی؟ بھائی کفار کو شکست ہو چکی ہے اور سارے مال غنیمت سمیٹ رہے ہیں، تو ہمیں بھی ان کی مدد کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم، جب تم میں سے کچھ لوگ دنیا چاہتے تھے، کچھ لوگ آخرت چاہتے تھے۔ اب ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان سے پھیر دیا، فتح تھی، اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا ٹرن دے دیا تاکہ تمہیں آزمائے، تمہیں پتہ چل جائے۔ جس دن بھی تھوڑی سی بھی دنیا تمہارے دماغوں میں آئے گی نا، تو پھر یہ مسائل پیدا ہو جائیں گے، آپ اپنے مقاصد میں کمزور ہو جائیں گے، آپ کی منزل تک پہنچنا آپ کا مشکل ہو جائے گا۔ یہ ایک بہت بڑا نصرت الہی اگر آپ چاہتے ہیں تو پھر ان اصولوں کو پکڑنا ہوگا جو ہمیں صحابہ کی سیرت سے بھی ملتے ہیں۔ اور یہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے اصول آفاقی ہوتے ہیں، وہ تبدیل نہیں ہوتے، زمانے کے بدلنے سے وہ نہیں بدلتے، ماحول کے بدلنے سے وہ نہیں بدلتے، ٹیکنالوجی کے بدلنے سے بھی وہ نہیں بدلتے۔ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے اصول آفاقی ہیں، وہ آج بھی ویسے ہی ہیں۔ آپ کا ماحول تبدیل ہے، آپ کا زمانہ تبدیل ہے، آپ کی ٹیکنالوجی تبدیل ہے، اللہ تعالیٰ کے اصول تبدیل نہیں ہوتے، آپ کو ویسے اختیار کرنے پڑیں گے۔ یہ 3 چیزیں میں اس حوالے سے رکھنا چاہتا تھا۔ اب 2 چیزیں جو غزوہ احد سے متعلق بعض لوگ پھر صحابہ کے بارے میں یا مسلمانوں کے بارے میں پروپیگنڈا کرتے ہیں، ان کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ یہ آخر میں اختصار کے ساتھ یہ بات انشاءاللہ ختم کرتا ہوں 2-3 منٹ میں۔ ایک تو یہ کہ مولوی صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ صحابہ پھر نعوذ باللہ مال غنیمت کے لیے، تو پھر وہ روافظ اور وہ لوگ ٹھیک ہی کہتے ہیں کہ صحابہ مال کے پیچھے بھاگے، رسول اللہ کو اکیلا چھوڑا، نعوذ باللہ، اور یہ اور وہ۔ یاد رکھیں صحابہ، ہمارا دعویٰ کیا ہے صحابہ کے بارے میں؟ صحابہ معصوم نہیں ہیں، مغفور ہیں۔ معصوم کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہم یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ صحابہ سے غلطی نہیں ہو سکتی، خطا نہیں ہو سکتی۔ صحابہ سے غلطی اور خطا ہو سکتی ہے، لیکن صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، مغفور ہیں۔ جب مغفور ہیں، جس رب کے ساتھ ان کا معاملہ تھا وہ طے ہو گیا، حل ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، تو پھر آج ہمیں قاضی اور جج بننے کی کیا ضرورت ہے؟ یہی قصہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم، آگے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَلَقَدْ عَفَا عَنْکُمْ، بعد میں آنے والوں کو معلوم ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں معاف بھی کر دیا ہے۔ میرا اور شیخ کا کوئی معاملہ ہے، مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی، شیخ نے معاف کر دیا، تیسرے بندے کو میرے ساتھ کیا پرابلم ہو سکتا ہے؟ جن کا معاملہ ہے وہ تو حل ہو چکا نا۔ صحابہ اور رب کا معاملہ تھا، جو بات تھی وہ طے ہو گئی، ختم ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، لہذا آج آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ یہ زبان تام دراز کریں۔ اور دوسرا واقعہ جو پچھلے دنوں بھی کافی ہائی لائٹ ہوا، شیر افضل مروت والا وہ جو ٹویٹ تھی، اور یہ بعض لوگوں کے ہاں پایا جاتا ہے کہ دیکھو جی سیدہ ہند نے
سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ چبایا تھا، مسئلہ ہوا اور یہ سارا واقعہ۔ دو پہلو ہمیشہ یاد رکھیں، ایک تحقیق کا پہلو دینی واقعات اور قصص میں۔ سب سے پہلے جب بھی کوئی قصہ اور واقعہ آپ کو معلوم ہو، بالخصوص جو کنٹروورشل واقعہ ہوتا ہے، آپ اس کی اسنادی حیثیت ضرور دیکھیں کہ محدثین محقق علماء اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اس بسند کے اعتبار سے ثابت بھی ہے یا نہیں۔ تو یہ واقعہ جن کتابوں میں آتا ہے یہ سند کے اعتبار سے بھی ثابت نہیں ہے، یعنی اس کی سند اسنادی حیثیت دیکھیں تو یہ ثابت نہیں ہے۔ کہتے ہیں جی آپ کے نصاب کی کتابوں میں، نصاب کی کتابوں کو مرتب کرنے والے کون سے محقق علماء بیٹھے ہیں؟ دوسری بات، کیا اگر یہ واقعہ ثابت ہو بھی جائے کہ سیدہ ہند نے انہوں نے کلیجہ چبایا تھا، کیا آج کے دور میں یہ مثال دینا بنتا ہے یا نہیں بنتا ہے؟ مثلا کسی صحابی سے دور جاہلیت میں کوئی گناہ کا کام ہوا، کوئی اور معاملہ ہوا، تو کیا آج ہم بطور تضحیق اور بطور تذلیل اس کو مثالوں میں بیان کر سکتے ہیں؟ سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بیعت کرنا چاہتا ہوں، آپ نے ہاتھ آگے کیا، انہوں نے پیچھے کر لیا۔ آپ نے خود ہی تو کہا میں بیعت کرنا چاہتا ہوں، پیچھے کیوں کر لیا؟ کہ اللہ کے رسول میرے پچھلے اعمال کا کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا تجھے نہیں پتا ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام اپنے سے پہلے کے معاملات کو مٹا دیتا ہے۔ بھائی جب مٹا دیتا ہے وہ معاملہ ہی ختم ہو گیا، معاف ہو گیا۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ کلیجے والا واقعہ تو ثابت نہیں ہے، ان کو شہید کرنے والے وحشی کو بھی اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، تو پھر اور پیچھے کیا بچتا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ نے یہ معاملات صاف کر دیے ہیں، ان کے وہ پچھلے معاملات پھر زیر بحث نہیں ہو سکتے، اور بطور تذلیل اور تضحیق ان کو بیان کرنا یہ درست نہیں ہے شرعاً کسی بھی طور پر۔ تو یہ چیزیں ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے۔ اس لحاظ سے ہمیں ضرورت اس امر کی بھی ہے کہ ہم کم از کم سیرت کی کتابوں کا جو محقق کتابیں ہیں وہ ضرور مطالعہ کریں، اور جو بھی کوئی ایسا واقعہ ہو تو علماء سے رجوع کر کے اس کی حیثیت بھی پوچھ لیں۔ اس لحاظ سے الرحیق المختوم ویسے جو کتاب ہے نا سیرت کے جہادی پہلوؤں کے حوالے سے، وہ بھی بڑی اچھی ہے، اس کا مطالعہ بھی بہت مفید ہے اور عموماً مل جاتی ہے، بلکہ اس کو ایوارڈ بھی دیا گیا تھا عربی میں جو شیخ نے لکھی تھی، پھر انہوں نے اردو ترجمہ کیا تھا، شیخ صفی الرحمان مبارک پوری رحمہ اللہ تعالیٰ نے۔ بہت شاندار کتاب ہے، ویسے وہ بھی گھروں میں خود بھی پڑھنی چاہیے اور بچوں کو بھی پڑھانی چاہیے۔ تو یہ چند ایک باتیں غزوہ احد سے متعلق تھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیرت سے جتنے بھی اسباق حاصل ہوتے ہیں اور صحابہ کی سیرت سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔